السلام علیکم ناظرین، لاج پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے محمد حسن مالک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لاج پروڈکشنز کی ٹیم آج موجود ہے اسلام آباد کے سیکٹر H8 میں دی اکیڈمی آف لیٹرز پاکستان میں، جہاں پر جشن ادب کی جانب سے شام فرحات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس شام کا مقصد مشہور زمانہ نقاد، شاعر اور ادب کی دنیا کا ایک بہت ہی بڑا نام احمد فرحات کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ آئیے چل کے تقریب میں آئے شاعروں سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کا نظریہ جانتے ہیں۔ کیونکہ ہماری عمروں میں بھی فرق ہے اور کچھ تھوڑا سا وہ بہت ایکٹیو آدمی ہیں، میں تھوڑا سا حجرے میں رہنے والا آدمی ہوں۔ چھوڑے ہوئے گھر کی طرح ہوں فرحاد، کبھی کبھی وہ مجھے دیکھنے کو آتا ہے کہ ہی گیٹس ویری اٹیچڈ ٹو دا تھنگس ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ۔ ایون اگر پیلسٹائن میں کچھ ہوا ہے، عراق میں کچھ ہوا ہے، افغانستان میں کوئی ٹیرر اٹیک ہوا ہے تو ہی گیٹس انشیس۔ تو میرا ایک شعر ہے کہ یہ وقت ہے کم بخت بڑا اچھا مسیحا، ڈرتا ہوں کسی روز تیرا زخم نہ بھر دے۔ تو مجھے یہ شعر، چونکہ زخم کا جو ہے نا، یہ جو امیج ہے، یہ جو سمبل ہے، استعارہ جو ہے، یہ میرے یہاں بہت زیادہ ہے میری شاعری کے اندر۔ احمد فرحات صاحب سے اب میرے 20-25 سال پرانا واقفیت ہے، اور بطور شاعر ان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوا ہے۔ بہت زیادہ قربت ان کے ساتھ نہیں رہی کیونکہ ہماری عمروں میں بھی فرق ہے اور کچھ تھوڑا سا وہ بہت ایکٹیو آدمی ہیں، میں تھوڑا سا حجرے میں رہنے والا آدمی ہوں، تو بہت زیادہ قربت ان کے ساتھ نہیں رہی۔ تو میں ان کی شخصیت کے بارے میں اور بہت کچھ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ اور باغی آدمی ہے، اور جیسا ایک شاعر کو ہونا چاہیے ویسا ہے۔ جی، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری جو ہے وہ صحت کے ساتھ سالگرہیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد فرحات صاحب کی شخصیت کے بارے میں یہ کہوں گی کہ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں دکھی تو دکھی ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ جو دکھی جو ایکچوئل ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ خود دکھی ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ مطلب ایک اضطرابی کیفیت میں ہوتے ہیں اور انہیں گلہ رہتا ہے، وچ از ویری ٹرو کہ ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ جو ماحول جو دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، تو اس کی وجہ سے انہیں ہمیشہ گلہ رہتا ہے، جو آپ ان کی شاعری میں بھی آپ فیل کرتے ہیں۔ اور میرے لیے تو چھوٹا بھائی ہے میرا، اور سالگرہ کے موقع پہ اس کے لیے بہت ساری دعائیں، بہت سارا پیار، اور اللہ میاں انہیں صحت، زندگی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور مجھے تو یہ ہے کہ سارے شاعر دکھی ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں شاعر دیکھا جائے تو اپنی محبوباؤں کے لیے دکھی ہوتے ہیں، لیکن یہ زمانے کے لیے دکھ سمیٹتے ہیں۔ ان میں جو دکھ کا عنصر ہے وہ زمانے کے لیے ہے، اور وہ اتنا زیادہ کامن نہیں ہوتا۔ اور آپ جب دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ باغی شاعر ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ بغاوت آ جاتی ہے جب آپ کسی چیز کو بہت دباتے ہیں، کسی معاشرے کو آپ بہت زیادہ دباتے ہیں، تو اس میں یہ عنصر نمایاں ہو جاتا ہے، اور ان کا یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، یہ لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ عوامی شاعر اور ان کی سوچ لے کے وہ آگے چلتے ہیں۔ احمد فرحات سے میرا سال پرانا تعلق ہے، اور ادبی محفلوں میں ہمارا آمنا سامنا اور حال احوال اور سننا سنانا رہا ہے۔ جو بات میرے لیے زیادہ امپریسو رہی ہے احمد فرحات کی شخصیت میں، وہ ان کے احتجاج اور مزاحمت کا پہلو ہے ان کی شاعری کے اندر۔ مثلا یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ ساؤتھ ایشیا جو ہے اپنی ماڈرن ہسٹری میں آیا ہے، تو اس میں جو اردو لٹریچر کی جو دنیا ہے، اس میں 2-3 چیزیں بہت لاؤڈ تھیں۔ نمبر 1، اس میں احتجاج، مزاحمت اور اصلاح اور تبدیلی، یہ 4 چیزیں بڑی اہم تھیں۔ تو اس کی روایت جو ہے وہ کم از کم پچھلے 20-30 سال میں ویک ہوئی، لیکن اس کے متوازی جو حالات میں جو شدت اور آئی ہے وہ بڑی۔ تو ہمارے وہ لوگ جو احتجاج اور مزاحمت کی علامت بنے شاعری کے اندر،
وہ احمد فرحات ان میں شامل ہیں. خاص طور پہ ان کی جو مشہور غزل جو اسے اٹھا لو والی ردیف میں ہے, وہ تو ان کو بالکل مین اسٹریم میڈیا میں بھی لے گئی اور ان کی پہچان بنی. اور وہ بذات خود جو غزل ہے وہ آج کی جو معروف ترین احتجاجی جو غزلیں ہیں اور شعری آواز ہے ان میں بہت اس کا نمایاں مقام ہے. اور مجھے ان کا یہی پہلو اچھا لگتا ہے کہ وہ شاعری کو معاشرے کے ساتھ جوڑتے ہیں, تبدیلی کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اسے حالات کی اور فرد کی آواز بناتے ہیں. اچھا, احمد فرحات صاحب جب راولپنڈی میں آئے تھے نا, پہلی دفعہ باغ سے جب تشریف لائے تھے, تو انہوں نے سب سے پہلے جو رابطہ کیا تھا وہ مجھ سے رابطہ کیا تھا, اور وہ پہلی ملاقات تھی ہماری. تو اس ملاقات کے بعد وہ میرے دوست رہے اور آج تک دوست ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ احمد فرحات صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا وقت گزرا. ہم اکثر پیدل چلتے چلتے گلیوں میں گم ہو جاتے تھے, سڑکوں پہ گم ہو جاتے تھے, ایسے کھیلتے رہے, چلتے رہے, شعر کہتے رہے, بات کرتے رہے. تو احمد فرحات صاحب کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ماحول کو بنا کے رکھتے ہیں. وہ بڑا ایک مطلب شعری کا ماحول ہو یا ویسے لطیفے سنانے کا ہو یا گپ شپ کا ہو, وہ سارے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ہر طرف ہر فرمولہ بندہ ہے, ہر طرح کی بات کر سکتا ہے. تو جو ان کی خامی ہے اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ مستقل مزاج نہیں ہے. مطلب بہت شارٹ ٹرم کے اوپر کام کرتے ہیں, لانگ ٹرم آدمی انویسٹمنٹ نہیں کرتے. تو ان کا شعر بہاریں تو نہیں دیکھی, خزائیں دیکھی ہیں. اور میرے خیال میں میرے جو ڈاکیومنٹس میں میری ایج ہے دیٹ از اباؤٹ 35-36, اور جو ریئل میں ہے کچھ 39 تو ہے, 38 ہے. سر یہ آپ ایک مزاحمتی اور ایک نقاد شاعر کے طور پہ آپ مشہور ہیں, تو یہ مزاحمتی کیسے کریٹ ہوئی آپ کی اس پرسنالٹی کے اندر؟ کس چیز کو دیکھ کے آپ میں جو ہے یہ عنصر جو ہے وہ پیدا ہوا؟ دیکھیں, ہر شاعر یا تخلیقار یا ہر انسان کے اندر نا کچھ اس کی بورن لیننگز ہوتی ہیں, ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, ایک مزاج ہوتا ہے, ایک رجحان ہوتا ہے اس کے اندر, نیچرل فطری ہر شخص کے اندر. اور اگر وہ شاعر ہے تو ظاہر ہے وہ جو رجحان ہے اس کا غالب جو رجحان ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹرانسلیٹ تو ہوگا اس کی رائٹنگز میں, اس کے لکھے میں, اس کے بولے میں, اس کے پڑھے میں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اٹ واز سم تھنگ بلٹ ان, اور بائی برتھ مزاج بھی ایسا تھا. پھر میرا جس ٹرائب سے تعلق ہے, جس علاقے سے تعلق ہے, اس میں بھی کچھ ایسے خواص تھے مزاحمت کے اور ترشی کے, اور آپ سمجھ لیجئے کہ تھوڑی سی جوان مردی کے. تو بہت ساری چیزیں آپ کے مزاج کے حصہ بنتی ہیں, بہت سارے انگریڈینٹس ہیں, بہت سارے ایلیمنٹس ہیں کہ ایک مجموعی مزاج بناتے ہیں. میرے خیال میں وہ اس وجہ سے وہ بن گیا. وہ یہ کوئی ارادتاً نہیں ہے, شعوری نہیں ہے کہ آپ نے شعوری طور پر ایک شاعر نے سوچا کہ مجھے یہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے یا اس طرح کے مزاج میں شعر کہنا چاہیے. آج حضرت عیسیٰ کی بھی پیدائش ظاہر ہے, تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی پیدائش ہے, تو اس میں بہت سارے پلس اور نیگیٹیوز ملے ہوئے ہیں. اور بہرحال جو بھی پیدا ہوا اس کو, خاص طور پر جو عیسائی ہمارے کرسچن ہمارے دوست ہیں, کمیونٹی ہے, ان کو بہت بہت مبارکباد. ان کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے ظاہر ہے, اور اس دن کا جو سب سے بڑا حوالہ ہے وہ ظاہر کرسمس ہے. کرسمس اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش ظاہر ہے وہ ایک کمیونٹی کے حساب سے بھی ظاہر ہے وہ ہے, تو وہ زیادہ اہم ہے. باقی یہ ہے کہ جس کی پیدائش پہ خوشی ہے اس کو مبارک ہو. ویسے اپنے سارے شعر, بندہ نارسسٹ ہوتا ہے اپنے معاملے میں, تھوڑا سا نرگسیت پسند ہوتا ہے, اپنی شاعری پسندی ہوتی ہے, بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا فن خوان شاعری سمجھتا ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے شاعر کے اندر. تو میرا ایک شعر ہے کہ یہ وقت ہے کم بخت بڑا اچھا مسیحا, ڈرتا ہوں کسی روز تیرا زخم نہ بھر دے. تو مجھے یہ شعر, چونکہ زخم کا جو ہے نا یہ جو امیج ہے, یہ جو سمبل ہے, استارہ جو ہے, یہ میرے ہاں بہت زیادہ ہے میری شاعری کے اندر. آج راجہ صاحب ہی از ویری کمپیٹنٹ اینڈ سیزنڈ جرنلسٹ,
اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں. میں دیکھتا ہوں آج کل وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو بھی ہیں, خاص طور پر یہ جو اسٹیٹ ایک ہمارے یہاں ایک وہ ٹائرنی ہے اس کے خلاف, اور انسانی حقوق اور آئینی حقوق کی جو پامالی ہے اس کے خلاف, اور سیاسی منظرنامے میں جو غلطیاں کوتاہیاں اور جو جس طرح کی بربریت ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں ریاست کی طرف سے اس کے خلاف. تو میں ان کا بھی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو سیلیوٹ بھی کرتا ہوں. اچھا, یہ گھر میں بھی نقاد ہی ہے, مطلب نقاد جو ہے نا وہ نقاد ہی ہوتا ہے, مطلب ایٹ ایوری پوائنٹ ہی از اے کمپلیٹ پیکیج. ہی از ناٹ اونلی اے پوئٹ, ہی از این آرٹسٹ. تو ہر چیز میں مطلب انہیں نا آرٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دس, اٹ شوڈ بی لائک دس, اینڈ ہی از ایکچولی رائٹ. مطلب ٹھیک ہوتے ہیں, مطلب ایکچولی کبھی کبھی آئی گیٹ فیڈ اپ, لیکن کیا وہ صحیح رہے ہوتے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا پہلو تو یہی ہے کہ ہی از اے ویری گڈ پرسن, مطلب ہی از ویری کیئرنگ, ویری لونگ. اور برا پہلو بھی یہی ہے کہ ہی از ویری کیئرنگ ایکچولی. دیٹس وائی جیسے باقی سب نے بھی کہا کہ ہی گیٹس ویری اٹیچڈ ٹو دا تھنگس ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ. ایون اگر پیلسٹائن میں کچھ ہوا ہے, عراق میں کچھ ہوا ہے, افغانستان میں کوئی ٹیرر اٹیک ہوا ہے, تو ہی گیٹس انشیس. تو مطلب اٹ گیٹس آن ہز نروس ایکچولی. تو وہ پھر اس کا کافی افیکٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے. اس نے مجھ سے تو میں نے بدلے میں, اس نے مجھ سے تو میں نے بدلے میں جو ملا اس سے بے وفائی کی.